ہر قسم کی پارٹی میں جاتا ہوں. آپ نے پیے کبھی الکوہل؟ الکوہل میں پیتا ہوں. اتنی زیادہ کنٹروورسیز کے ساتھ زندہ کیسے؟ ڈانس کی ویڈیوز آپ کی کئی وائرل ہوئی ہیں. جتنی ویڈیوز ہیں نا میں نے کبھی انکار نہیں کیا. پہلے ان کا ڈانس دیکھتے پھر اصلاح کیسے؟ دیکھوں گا تو اصلاح کروں گا. ڈانس کی اللہ اکبر. آپ ڈانس کیوں کہتے ہو؟ مجرا کیوں کہتے ہو؟ رقص کہو، سرود کہو. کیا آپ نے 3 درجن نکاح کیے ہیں؟ آپ سے لوگ کیوں شادی کرنا چاہتے ہیں؟ ایسا کیا ہے آپ میں؟ مانا یہ ہے کہ مفتی کبھی میں کمی کیا ہے. آپ کی زندگی کا آغاز کیا جائے اگر سوشل میڈیا کی تو قندیل بلوچ صاحبہ سے آغاز ہو کے راکھی ساونت کے بعد حریم شاہ کے بعد ایک خواتین کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. اس کے بعد پھر الکوہل کی کنٹروورسی ہے، پھر آپ کے ساتھ پارٹیز جوڑی جاتی ہیں، پھر کچھ ڈانس ویڈیوز ہیں. مجھے یہ بتائیں اتنی زیادہ کنٹروورسیز کے ساتھ زندہ کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ آغاز کریں محترمہ وینا ملک صاحبہ سے. وہ پروگرام میرا بڑا وائرل ہوا. ٹھیک. انہی کے زمانے میں ایک بریگیڈیئر صاحب کے بیٹے تھے، وہ بھی گئے تھے ادھر انڈیا میں. ان کا نام مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا. تھے لڑکے، ٹھیک ہے، لیکن کردار ان کا نسوانی ہوتا تھا. وہ بڑا وائرل ہوا. معین نوازش. اچھا، اس کے بعد آ گئی جناب قندیل بلوچ صاحبہ. قندیل بلوچ صاحبہ کا بھی ہم نے اس لیے احترام کیا کہ سرائکی بول رہی ہے، میرے سرائکی خطے سے. ٹھیک. اس کے بعد آ گئی جناب اپنا ہماری حریم شاہ صاحبہ. حریم شاہ صاحبہ نے کہا میں حافظ قرآن ہوں اور میں جناب اپنا عالمہ ہوں، میں نے سید ہوں. ہم نے احترام کیا. ٹھیک. اس کے بعد زندگی کے حوالے سے آ گئی محترمہ راکھی ساونت صاحب. ٹھیک. تو راکھی ساونت صاحبہ نے کہا کہ پاکستان کے مولوی صاحب سے نکاح کروں گی. بیت اللہ میں کہا. اب آپ جیسے جتنے ذہین تھے انہوں نے کہا پاکستان مولوی صاحب نکاح یعنی قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب. 3 دن کے بعد وہ خود بول پڑی. کبھی صاحب کبھی ہیں، کبھی صاحب کویتا لکھیں، کبھی صاحب نمازی ہیں، کبھی صاحب یہ ہیں، کبھی صاحب. پھر 2-3 دن کے بعد کہا کہ مجھے دوپٹہ پہناؤ، میں اسلام آباد جا رہی ہوں. کبھی صاحب میں آ رہی ہوں. پھر کچھ دن کے بعد کہا کہ جی جناب میں ایئرپورٹ جا رہی ہوں، سیدھے اسلام آباد آ رہی ہوں. ان کو ہم نے روکا کہ بھی آپ نہ آئیں، کیونکہ انڈیا اور پاکستان کے جو حالات ہیں. میں مفتی عبدالقوی پرویز مشرف صاحب کو میں نے بتایا تھا سب سے پہلے پاکستان. شادی ہوگی، نکاح ہوگا دبئی میں. ٹھیک. آپ بالکل پاکستان. دبئی سیکنڈ ڈیسٹینیشن ہے آپ کی؟ میں بہت گیا ہوں، سال میں 3-3 4-4 دفعہ. اب تو پھر حالات بھی ویسے ہیں. دوسرا بولے گھر والے قبلہ والدہ صاحب. ڈانس کی ویڈیوز آپ کی کئی وائرل ہوئی ہیں، کچھ فلپائنی لڑکیوں کے ساتھ ہم نے آپ کو دیکھا ہے. ایک اور کنٹروورسی آپ سے جڑی ہوئی ہے کہ آپ نے 3 درجن نکاح کیے ہیں. ایسی لائنز ہیں، میں کوئی کلیم نہیں کر رہا، آپ سامنے آپ بالکل ٹھیک بول رہے ہیں. مجھے آپ کا بولنا بڑا پسند آ رہا ہے کیونکہ آپ صحیح سمت کی طرف اور صحیح لفظ ہے. ٹھیک ہے. میری جتنی ویڈیوز ہیں نا میں نے کبھی انکار نہیں کیا، چاہے وہ سرخ سوٹ والی ہے، چاہے کالے سوٹ والی ہے، چاہے دبئی والی ہے، چاہے پاکستان والی ہے. کیونکہ میں سچا آدمی ہوں. میں کہتا ہوں میری ہے. آپ اون کرتے ہیں؟ ہاں بالکل. ہر سٹیٹمنٹ کو اون کرتے ہیں؟ اون کرتا ہوں. سوائے اس کی جو آپ کورین کہہ رہے ہیں نا، اس کی جو رپورٹ مجھے آئی اس میں انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ اس کو ذرا دیکھیں تو کھوپڑی اوپر آپ کی ہے جی، نیچے جو کپڑے ہیں وہ خود بتا رہے ہیں کہ مفتی کبھی نہیں. کیوں کہ الحمدللہ میں کھلے کپڑے پہنتا ہوں. وہ اتنا ٹائٹ. اس ویڈیو کے علاوہ باقی الحمدللہ جتنی ویڈیوز آئی ہیں میں نے بتایا ہے کہ یہ اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے، یہ غلطی ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے، یہ غلطی ہوئی ہے تو کیوں. اب میری جرت کو دیکھ کے میں اس کو غلطی کہہ رہا ہوں. خواجہ سراؤ کے بارے میں بہت بات کرتے ہیں آپ. الماس بابی سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ ہاں، الماس بابی میرے ساتھ 3-4 دفعہ پروگراموں میں آئیں جی، اور ان کے ساتھ جس طرح نکاح کی بات ہوئی تو میں نے وہی مسئلہ بتایا جو ہماری کتابوں میں ہے کہ اگر الماس بابی صاحب یہ حلفاً کہتی ہو کہ میں خواتین کے قریب تر ہوں، ٹھیک ہے، تو میں مفتی عبدالقوی جناب آپ کو پیغام نکاح بھیج سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اور آپ بھی مجھے پیغام نکاح بھیج سکتی ہیں. تو قرآن نے جو بات کہی نا وہ یہ کہا کہ اناسن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بطور عطیفہ کے، بطور ہبہ کے، بطور تحفہ کے کیا دیتے ہیں؟ اناسن، بیٹی دیتے ہیں. الذکور یا بیٹا دیتے ہیں، یا دونوں دیتے ہیں، یا دونوں نہیں دیتے. تو یہ تیسری صنف جو ہے نا اس کے بارے میں اسلام یہ کہتا ہے کہ ان کو دیکھ لیا جائے ڈاکٹری طور پر بھی، ٹھیک ہے، اور ان کی اپنی حیات کے حوالے سے بھی، اور ان کا اقرار بھی. اگر وہ کہتی ہیں کہ ہم خواتین ہیں تو نکاح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم مرد ہیں تو ان سے عورت کا نکاح ہو سکتا ہے. ایک چیز بتائیں، پارٹیز کرتے ہیں؟ نہیں، میں الحمدللہ ایسا خوش نصیب ہوں کہ میں بطور مہمان کے ہوتا ہوں، بطور میزبان کے نہیں ہوتا. ہر قسم کی پارٹی میں جاتے ہیں؟ ہر قسم کی پارٹی میں جاتا ہوں. جہاں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے؟ جا کے دیکھوں گا تو پتہ چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے. گئے کبھی؟ جاتا ہوں.
میں جھوٹ تو نہیں بولتا. شراب کے حوالے سے آپ کی کیا خیال ہے؟ شراب، دارو، خمر ایک قطرہ بھی حرام. الکوہل کے بارے میں میری ریسرچ ہے جو میں نے مری علی فیکٹری سے دیکھی کہ جس طرح تمباکو والا پان ہے اگر وہ حلال ہے تو مفتی اعظم سے پوچھ لو، شیخ الحدیث سے پوچھ لو، پٹھان سے، نسوار کا. آپ نے پیے کبھی الکوہل؟ میں کیوں پیوں؟ ہاں الکوہل میں پیتا ہوں اس کے اندر ہومیوپیتھک ادویات میں، اچھا. کیونکہ وہ ذرا دل کا مسئلہ ہوتا ہے یا بلڈ پریشر کا یا معاملہ. پارٹیز کبھی نہیں اٹینڈ کیا آپ نے؟ استغفر اللہ، میں جاتا ہوں پارٹیوں میں یار. ہر قسم کی مخلوط پارٹی. میں کہتا ہوں ہر طرح کی پارٹی میں جاتا ہوں. غلط بیانی کیوں یو کروں؟ انجوائڈ یور لائف. دیکھتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. اور خدا کی قسم نظر کا کوئی پردہ نہیں ایک جملہ کہتا ہوں. ہائے ہائے جب 2:30 بجے 3 بجے 3:30 بجے بچی جا رہی ہوتی ہے نا گھر، میں اس کو بلاتا ہوں کہ میری شہزادی اب رات کو 3 بجے جب جا کے گھنٹی بجاؤ گی گاڑی کی تو ماں کے دل کی کیا کیفیت ہوگی. خدا کی قسم اس جملے کی وجہ سے سینکڑوں بچیاں جو ہے نا وہ پارٹی آنا چھوڑ گئی. پارٹی میں نہ چھوڑو، لیکن آپ جاتے ہیں نہیں اسی لیے جاتا ہوں. اصلاح کے لیے جاتے ہیں. پہلے ان کا ڈانس دیکھتے پھر اصلاح کیسے؟ دیکھوں گا تو اصلاح کروں گا. ڈانس کی اللہ اکبر. آپ ڈانس کیوں کہتے ہو؟ مجرا کیوں کہتے ہو؟ رقص کہو، سرود کہو. رقص و سرور وہی ہے. شراب و شباب کیا ہے؟ جیسے رقص و سرود کے بعد محترمہ کو آپ کہتے ہیں الکوہل، وہ انگریزی میں الکوہل ہے، اردو میں شراب ہے یا عربی میں شراب ہے. الخمر عربی، ٹھیک ہے، شراب اردو، دارو ہمارا سکھوں کا اور یعنی ٹھیک ہے، پنجابی ایکسنٹ. الکوہل جو ہے نا یہ پاکستان نہیں، یہ جو ہمارے 12 اسلامی ممالک ہیں. ٹھیک ہے. کون سے؟ تاجکستان، ترکمانستان، سینٹرل ایشین کنٹریز. اوکے. 62 کروڑ مسلمان ہیں. ٹھیک ہے. سارا اہل سنت ہے. ٹھیک ہے. سارا میرے فقہ حنفی کا ہے. انہوں نے مجھے کہا تو ان کے کہنے پر میں مری کی فیکٹری میں کیا پوری ریسرچ کی. وہ تو گنے کے سے لے کے فرش جوسز تک یا کیمیکل ہے، اس میں تو وہ بات ہے نہیں جو خمر اور شراب اور دارو میں ہوتی ہے. آپ خود جناب پوچھ لیں، علماء سے پوچھ لیں. آپ ماشاءاللہ دین والے آدمی ہو. کوئی اور نشہ کیا آپ نے؟ کوئی اور نشہ کیا؟ استغفر اللہ. نشہ کرنے والوں کے چہرے اس طرح اور اس طرح نہیں ہوتے میرے بچے. جو نشوں کے ہوتے ہیں چہرے وہ آپ کو زیادہ پتہ ہے. زندگی کا کوئی ایسا ریگریٹ جسے آج یاد کر کے کہتے ہو کاش میں یہ غلطی نہ کرتا، کیونکہ سوشل میڈیا پہ آپ کی زندگی کے اوپر بہت انگلیاں اٹھائی جاتی؟ صرف ایک پچھتاوا ہے. جب 92 میں کینیڈا میں گیا نا تو ایک تبلیغی بزرگ مجھے دباتے ہوئے کہنے لگے کہ میں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اللہ مجھے بیٹا دے، میں اپنی بیٹی کی شادی کسی مفتی صاحب سے کروں. ٹھیک. 3 دن وہ میری منت کرتے رہے. آپ سے لوگ کیوں شادی کرنا چاہتے ہیں؟ ایسا کیا ہے آپ میں؟ میرے قوت بچے با ہے، نہیں، وہ ایسے مسکولینٹی ہے کو آپ کھڑے ہو کے کیا سریا ٹیڑھا کر دیتے؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ رنگت. ٹھیک ہے. میٹھی زبان، ٹھیک. مثبت کھوپڑی. ٹھیک. پھر الحمدللہ ذمہ دار بھی ہوں، تجارت بھی ہے، کاروبار بھی ہے. تو مانا یہ ہے کہ مفتی کبھی میں کمی کیا ہے؟ ایک محترمہ کو عزت والا، پیسے والا، شخصیت والا، تعارف والا، حسن و جمال والا، خوبصورت چہرے والا، مثبت فکر والا، میٹھی زبان والا خامن مل رہا ہو، روشن خیال اللہ. روشن خیال، شاباش. تو اس کے اندر کیا کمی ہے؟